سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے بیٹے کی آمد کا وقت بڑا قریب تھا، میں نے فرشتوں کو جھنڈے لگاتے ہوئے دیکھا، 3 جھنڈے فرشتے نصب کر رہے ہیں، ایک جھنڈا مشرق میں نصب کیا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں نصب کیا گیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ نصب کیا گیا۔ جھنڈے لگا کر کے فرشتے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، زمین والے خوش ہیں، آسمان والے خوش ہیں، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے، اللہ اکبر سب کو خوشی ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اب جب تشریف لانے لگے، سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں گھر میں اکیلی تھی، اللہ اکبر میں نے کیا دیکھا، لمبے لمبے قد اور قامت والی عورتیں، اللہ اکبر جن کے قد عبد مناف کی بیٹیوں کے مثل تھے، وہ آ کر کے کہنے لگی آمنہ مبارک ہو۔ کہا کس چیز کی مبارک؟ بولے تیرے شکم میں نبیوں کا امام ہے، اس کی آمد کا وقت بہت قریب ہے، اللہ نے تجھے چنا ہے اس کی ماں بننے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ تو ایک نے کہا میں مریم عیسیٰ کی والدہ ہوں، دوسری نے کہا میں حوا نسل انسانی نسل نو کی نسل انسانی کی ماں ہوں، عزیزان ملت اسلامیہ۔ ایک نے کہا میں ہاجرہ حضرت اسماعیل کی والدہ ہوں، تمہیں مبارکباد دینے آئے ہیں۔ پھر شربت کا پیالہ مجھے پیش کیا گیا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ جب میں نے اس کو پیا، حلق سے نیچے اترا، کہتی مجھے تسلی ملی، بڑی تشفی ملی، میرے بیٹے کی آمد کا وقت قریب تھا۔ فرشتے میرے پرانے گھر کا، ٹوٹے ہوئے گھر کا اللہ اکبر طواف کر رہے ہیں، فرشتے میرے گھر کی حاضری دے رہے ہیں، آ کر کے کہہ رہے ہیں آمنہ مبارک ہو، اللہ نے تجھے خاتم پیغمبرہ کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، فظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر۔ اللہ اکبر کہتے ہیں فرشتے اے رسولوں کے سردار اب تو تشریف لے آئیے، اے رحمت للعالمین اب تو تشریف لے آئیے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ رحمت للعالمین، پھر وہ تاجدار پیغمبرہ اللہ اکبر اس شان سے تشریف لایا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اسی طرح مثل آفتاب و مہتاب پیغمبر اسلام تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، حضرات گرامی پیارے آقا کے آنے سے حضرت آمنہ کہتی میرے سامنے سے حجابات اٹھ گئے، میں نے ملک شام کے محلات کو اپنی نگاہوں سے روشن ہوتے ہوئے دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضور کی آمد ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آ چکے ہیں۔ سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہیں میرے خواب میں حضرت ابراہیم تشریف لا کر کے کہتے ہیں اے آمنہ بیٹی اپنے بیٹے کا نام مت رکھنا۔ کہا بیٹا ہو گیا، نام تو میں رکھوں گی۔ بولے بیٹی نام اس کا رکھا جاتا ہے جس کے بیٹے کا نام رکھا نہ گیا ہو۔ کہا میرے بیٹے کا نام کس نے رکھ دیا؟ کہا تیرے بیٹے کا نام العرش کے مالک پروردگار نے رکھا ہے، آسمانوں پہ احمد رکھا ہے اور زمین پہ محمد رکھا ہے۔ محمد اسباب تفعیل اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ علماء کرام نے فرمایا اس محمد کے معنی بیان کیے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اگلے جن کی تعریف کر رہے ہیں، پچھلے جن کی تعریف کر رہے ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مرسلین ہمارے آقا کی تعریف کرتے ہوئے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس طرح کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اے میرے حواریوں نواریوں میں تمہیں خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں اس کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آ گئے۔ حضرت عبد المطلب آئے، آ کر کے حضور کو اپنی گود میں لیا اور اپنے پوتے کو لے کر کے کعبے کا طواف کرنے جب پہنچے تو خانہ کعبہ حضرت عبد المطلب کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ نے کہا یا اللہ، غریبی نے دامن
دامن پکڑ لیا ہے، مکے میں غربت ہے، مکے میں افلاس ہے، یا اللہ اگر تیرا گھر گر گیا، شہید ہو گیا تو اثر نو اس کی تعمیر کیسے ہوگی؟ آواز آئی، اے کعبے کے متولی، میرا گھر گر نہیں رہا ہے بلکہ تیرے پوتے محمد الرسول اللہ کے استقبال کے لیے جھک رہا ہے۔ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کے بارے میں قرآن میں فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا۔ حضور نور بن کر کے آئے، نور کہتے اسے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ حضور اس شان سے تشریف لائے کہ مکے میں پیدا ہوئے ہیں، کائنات حضور کی آمد سے روشن ہو گئی ہے اور کائنات منور ہو گئی ہے، اور جس نے حضور سے جتنی محبت کی ہے وہ اتنا ہی روشن ہو گیا ہے، وہ اتنا ہی چمک گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس کو حدیث نور بھی کہا جاتا ہے، مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے اس حدیث پاک کو سماعت کرتے ہوئے چلیے۔ حضرت جابر نے کہا تھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ الى آخر الحدیث۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جابر سنو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور دور کرتا رہا اللہ کی قدرت سے، جہاں اللہ نے چاہا وہاں تیرے نبی کا نور جاتا رہا۔ جابر اس وقت تیرے نبی کے نور کو پیدا کر دیا گیا تھا جس وقت آسمان نہیں بنا تھا، زمین نہیں بنی تھی، شجر و حجر نہیں بنے تھے، جن و بشر نہیں بنے تھے، خشک و تر نہیں بنے تھے، بحر و بر بھی نہیں بنے تھے، برگ و ثمر بھی نہیں بنے تھے۔ جب کچھ نہیں بنا تھا اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرما دیا تھا۔ میرے آقا نے ایک اور مقام پہ فرمایا، انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے ہے۔ اللہ نے پہلے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، پھر مصطفیٰ کے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ بلفظ دیگر اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، زمین بنی ہے نبی کے صدقے میں، آسمان بنا ہے نبی کے صدقے میں، شجر و حجر بنے ہیں نبی کے صدقے میں، جن و بشر بنے ہیں نبی کے صدقے میں، بحر و بر بنے ہیں نبی کے صدقے میں، برگ و ثمر بنے ہیں نبی کے صدقے میں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اگر بنا ہے تو مصطفیٰ کے نور سے، مصطفیٰ کے صدقے میں بنا ہے۔ اب چلیے تصور و تخیل میں، عالم تخیل میں، اللہ اکبر، امام عشق و محبت کی نگری اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، تو آپ بریلی کی ٹوٹی چٹائی سے بیٹھ کر کے اس حدیث نور کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، مسک کا نشان تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن، ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور سباب چلے، یہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، یہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ مکہ شہر سے لے کر کے دائی حلیمہ کی آبادی، ان کے گاؤں، ان کی بستی ولیج تک اجالا ہی اجالا، جہاں حضور کے قدم پڑ جائیں وہ جگہ روشن اور منور ہو جائے۔ سیدہ آمنہ کا یہ لخت جگر، کائنات کے سردار پیارے آقا جب حلیمہ کی گود میں بیٹھے تو ان کی بیمار اٹھنی میں جان پیدا
پیدا ہو گئی، وہ بستی میں لے کر کے آئیں، ان کی بستی میں خوشحالی آ گئی، قحط سالی ختم ہو گئی۔ حلیمہ سے ان کی سہیلیوں نے کہا اے حلیمہ تو اپنے پرانے اور پہلے وقت کو بھول گئی، تیرے گھر میں پوری رات اندھیرا رہتا تھا لیکن اب تیرے گھر میں اجالا ہوتا ہے، اتنا چراغ مت جلایا کر، کچھ تیل غریبوں میں تقسیم کر دیا کر۔ حضرت حلیمہ نے کہا تھا میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا، ان کی سہیلیوں نے چراغ تلاش کیا، کہیں چراغ نہیں ملا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی سہیلیوں نے کہا کیا فلسفہ ہے، چراغ ملتا بھی نہیں ہے اور تیرے گھر میں اجالا بھی رہتا ہے۔ حضرت حلیمہ نے اپنی سہیلیوں کا ہاتھ پکڑا اور حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ان کی نظریں آقا کے چہرے بددعا پہ پڑی، جمال جہاں آرا پہ پڑی۔ عورتوں نے کہا اے حلیمہ تجھے چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے گھر میں ایسی عظمت و برکت والا بچہ ہے جس کے ہمیں ایک رخسار میں سورج تیرتا نظر آ رہا ہے تو دوسرے رخسار میں ہمیں سورج گردش کرتا نظر آ رہا ہے، ایک میں سورج ہے، ایک میں چاند ہے، ایک میں قمر ہے تو دوسرے میں خورشید ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ میرے آقا علیہ السلام کا صرف انسان ہی احترام نہیں کر رہے ہیں، حضور کی رسپیکٹ صرف جن و بشر نہیں کر رہے ہیں بلکہ جانور بھی حضور کا احترام بجا لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جنات، پرند، حیوانات، جمادات سب حضور کی بارگاہ میں اللہ اکبر عزت کر رہے ہیں، حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، حضور کی نشو و نما دیگر بچوں سے اس طرح ہو رہی ہے جیسے بچے سالوں میں بڑھتے ہیں، حضور مہینوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور کی نشو و نما بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ حضور اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی جان ایک بات بتاؤ، میری بہن، میرے بھائی عبداللہ، میری بہن شیما یہ پورا دن سارا دن غائب رہتے ہیں، صبح سے شام تک یہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا بکریاں چلانے جاتے ہیں۔ کہا امی کل کو میں بھی جاؤں گا۔ حضور نے جب کہا حضرت حلیمہ حضرات انکار نہ کر سکیں، محمد عربی کا دل نہ ٹوٹ جائے، وہ آپ کی عظمت و برکتوں کو پہلے ہی سے دیکھ چکی تھی۔ اپنی بیٹی شیما سے کہا کل تمہارا بھائی جائے گا، عبداللہ کل تمہارا رضائی بھائی جائے گا، محمد کا ایک خیال کرنا، ان کی حفاظت کرنا، کچھ ہونا جائے، اگر ہو گیا تو میں ان کے دادا کو مکے میں جا کر کے کیا جواب دوں گی۔ حضرت شیما اور حضرت عبداللہ اپنے رضائی بھائی آقا کونین کو لے کر کے چلے ہیں، جنگل میں حضور پہنچے ہیں۔ جنگل میں جتنے درندے تھے سب اپنے بلوں سے نکل کر کے، سب اپنی مطلب کا پناہ گاہوں سے نکل کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ پرندے اللہ اکبر درختوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی پرندہ چہچہا نہیں رہا ہے، حضور کے چہرے بددعا کی زیارت کر رہے ہیں، چرند بھی زیارت کر رہے ہیں، پرند بھی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تمام بہائم چوپائے حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ کوئی بھیڑیا بکری کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، کوئی شیر بکری کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب شام ہوتی ہے تو بکریوں کو جب چلایا گیا تو کوئی بکری چلنے کے لیے تیار نہیں۔ امی ہم نے غیب سے آواز سنی، جب ہم نے بکریوں کو چلانے کی کوشش کی شام کے وقت میں تو کوئی بکری نہیں چلی۔ کسی نے کہا یہ بکری حضور سے آگے چل ہی نہیں سکتی، یہ جانور بے شک ہے لیکن حضور کو پہچانتی ہیں ان کے مرتبے کو۔ یہ کیسے جانور ہیں جو حضور کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں؟ اپنے بیٹے کی پیدائش پہ تو اللہ اکبر خوشیاں اور لڈو تک بانٹا کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن حضور کی آمد پہ شرک و بدعت کے فتوے یہ ان کو مطلب یاد آ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام توجہ فرمائیں، کسی نے کہا شیما محمد کو آگے کر دو، بکریاں خود بخود چلیں گی۔ کیسے ہی حضور آگے ہو گئے، بکریوں کو اب کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی،
ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ لگی. حضور آگے آگے ہیں, بکریاں پیچھے پیچھے از خود چلتی نظر آ رہی ہیں. آ کر کے جب حضرت حلیمہ کو یہ بتایا, حلیمہ نے کہا میں اب محمد کو جنگل نہیں بھیجوں گی. جب دوسرے دن حضور جنگل نہ گئے, اللہ اکبر, بکریاں پہنچی, تمام شیر بھیڑیے نکل کر کے آ گئے. اللہ اکبر, دیکھا حضور نہیں آئے ہیں تو ایک بڑی جو بکری حضرت حلیمہ کی تھی اس بکری کو پکڑا اور وہ شیر اٹھا کر کے اس کو لے گئے. گویا میں یہ کہوں بلب سے دیگر اسے کڈنیپ کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. شام کو بھگدڑ مچ گئی. حضرت حلیمہ کی بیٹی اور بیٹے نے کہا امی بڑی بکری کو شیر اٹھا کر کے لے گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حلیمہ بیتاب ہے, بے قرار ہے. حضور فرماتے امی کیوں پریشان ہو؟ کہا بھائی اے میرے بیٹے تمہیں پتہ نہیں ہے, تمہاری بہن نے یہ خبر دی ہے, تمہارے بھائی یہ بتا رہے ہیں بڑی بکری کو شیر اٹھا کر کے لے گیا ہے. حضور فرماتے آپ فکر نہ کرو, محمد ہے تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. حضور آگے آگے ہیں, حلیمہ پیچھے پیچھے ہیں, آپ کے رضائی بہن اور بھائی بھی پیچھے پیچھے ہیں. جنگل میں حضور پہنچے ہیں, آواز لگائی ہے اے جنگل کے جانوروں, شیروں بھیڑیوں, تمہاری اتنی مجال, تمہاری اتنی ہمت, میری امی کی بکری کو تم نے اٹھا لیا ہے, تم میں اتنی ہمت طاقت کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر. تمام درندے نکل کر کے آ گئے, تمام بہائم نکل کر کے آ گئے, تمام چرند پرند آ گئے, حضور کی زیارت کرنے لگے. آخر میں شیر بکری کا کان پکڑ کے لے کر کے آ رہا ہے اور آقا کی بارگاہ میں لا کر کے دے رہا ہے. اس نے کچھ اس طرح کہا تھا, یا رسول اللہ آپ آئے نہیں تھے, ہم پریشان ہو گئے تھے, ہم آپ کا دیدار کرنے آئے تھے, حضور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کیسے نبی ہیں؟ یہ نبیوں کے امام ہیں. شیر بھی آقا کی زیارت کر رہے ہیں, بھیڑیے بھی زیارت کر رہے ہیں. اور تاریخی جملہ سنتے ہوئے چلیے, جب مکے والوں نے حضور کے قتل کا پلان بنا لیا تو حضور نے اللہ کے حکم کے مطابق جب ہجرت کی ہے, غار ثور میں آپ تشریف لے کر کے گئے ہیں, صدیق اکبر ساتھ ہیں, تمام سوراخوں کو بند کر دیا. ایک سوراخ بچا تو اپنے پیر کا انگوٹھا آپ نے لگا دیا. حضرات اس سوراخ کے اندر 400 سال سے سانپ حضور کی آمد کا راستہ دیکھ رہا تھا. حضور آئیں گے یہیں پہ زیارت کروں گا, لیکن آج راستہ صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے سے روک لیا ہے تو سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. چہرے مصطفیٰ پہ, چہرے بددعا پہ صدیق اکبر کے آنسو جب پڑے ہیں, انہوں نے انگوٹھا ہٹایا ہے, سانپ نکل کر کے باہر آیا ہے. عرض کرتا آقا میں نے تو بحالت مجبوری ڈسا ہے, میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا, 400 سال سے آپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا. صدیق اکبر نے راستہ روک لیا, اس لیے بحالت مجبوری میں نے ان کو ڈسا ہے. ڈسنے کا کوئی پہلے سے پروگرام نہیں تھا. یا رسول اللہ جو پروگرام تھا آپ کی دیدار کا تھا, آپ کے درشن کا تھا, آپ کے چہرے بددعا کی زیارت کا تھا. سانپ جن کی زیارت کرنے کے مشتاق ہے, شیر جن کی زیارت کرنے کے مشتاق ہے. اللہ اکبر. شیر نے کہا تھا یا رسول اللہ اے میرے آقا, ہم نے پھر یہ پلان بنایا بکری اٹھا لو, بکری چھڑا آئیں گے, اسی بہانے سے حضور کی زیارت ہو جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے. بعض علماء نے لکھا مورخین نے 11 بیٹے عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن جمہور علماء کا جو قول ہے وہ 10 بیٹوں کا ہے. اب ان 10 بیٹوں کے ہونے کا پس منظر بھی ملاحظہ فرماتے ہوئے چلیں آپ. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جو رؤسائے مکہ میں شمار ہوتے تھے, جو مکے کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا, رئیس مکہ آپ تھے, قریشیوں کے سردار تھے, کعبے کے متولی تھے. کعبے کی تولیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. ایک دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر کے سامنے آ کر کے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر تو مجھے کثیر العیال کر دے, اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ایک بیٹا تیرے نام پہ تیرے گھر کے سامنے لا کر کے میں ذبح کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, رب تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان کی دعا کو قبول فرمایا.
فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے. جب 10 بیٹے ہو گئے, ہر باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. کون ایسا باپ ہوگا جسے اپنے بچوں سے پیار نہیں ہوتا؟ آج کچھ نوجوان اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری ماں کو ہم سے زیادہ محبت ہے, ہمارے والد صاحب ہم سے محبت نہیں کرتے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, اس کا پتہ تمہیں اس دن چلے گا, اس کا علم تمہیں اس دن ہو جائے گا جس دن تم خود باپ بن جاؤ گے, اپنے آپ سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرنے لگو گے, اپنے شوق ختم کر دو گے, اپنے بچوں کے شوق پورے کرنے لگو گے. جناب حضرت عبد المطلب اپنے تمام بیٹوں سے محبت کرتے, اور ایک سے بڑھ کے ایک آپ کا شہزادہ, حسین و جمیل, وجیح و شکیر. لیکن ان تمام برادران میں جو سب سے ممتاز تھے, سب سے افضل تھے حسن و جمال کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, وہ جناب حضرت عبداللہ تھے. اور حضرت عبداللہ سے حضرت عبد المطلب کو محبت بھی تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ تھی. جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ حسین اس معنی کر کے بھی تھے کہ ان کی پیشانی میں ہمارے نبی کا نور جلوہ افروز تھا. حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا, اے میرے بیٹو, تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے ایک نظر مانی تھی, ایک منت مانی تھی, یا اللہ اگر تو مجھے کثیر العیال کر دے تو ایک بیٹا میں تیرے گھر کے سامنے لا کر کے ذبح کروں گا. اللہ نے تو مجھے کثیر العیال کر دیا, 10 بیٹوں کا باپ بنا دیا. اب مجھے بھی اپنا وعدہ نبھانا چاہیے, اپنی نظر کو پورا کرنا چاہیے. 10 کے 10 بیٹے تیار ہو گئے. آپ نے تمام بیٹوں کے نام کی پرچیاں لکھی, بند کیا, قرآن اندازی کی گئی. حضرات گرامی تاریخ کے اندر آتا ہے جب قرآن اندازی ہوئی, پرچی اٹھی تو کسی اور نام سے نہیں بلکہ جناب حضرت عبداللہ کے نام سے پرچی نکلی. جناب عبداللہ کی پیشانی میں نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ کا نور تھا. جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ پیار کرتے تھے. تمام بیٹوں میں آپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنے کے بعد آپ اللہ کے گھر کے سامنے لے کر کے آ گئے. جب مکے والوں کو اس کا علم ہوا تو مکے والوں نے آ کر کے کہا, اے عبد المطلب ہمارے سردار, ہم آپ کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے. اگر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح فرما دیا تو یہ رسم پڑ جائے گی. آپ تو اللہ کے نام پہ بیٹا ذبح کر رہے ہیں, لیکن آپ کے بعد اگر کوئی کعبے کا متولی بنے تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر پائے گا. ہم اس سے یہ امید نہیں رکھتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, جناب حضرت عبد المطلب کہنے لگے, بیٹا رہے یا نہ رہے مجھے تو خدا سے کیا وعدہ پورا کرتا ہے. تو ایک شخص اٹھا, اٹھنے کے بعد کہا, اے عبد المطلب تمہاری نظر بھی پوری ہو جائے اور تمہارا بیٹا بھی بچ جائے, کیا تم اس چیز پر راضی نہیں ہو؟ جناب عبد المطلب نے کہا, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میرا بیٹا بھی بچ جائے, رب سے کیا وعدہ بھی پورا ہو جائے. کہا کیسے ہوگا یہ کام؟ کہا میرے ساتھ چلیے. تمام مکے والے اکٹھے ہو کر کے, رؤسائے مکہ بھی ہیں, عام انسان بھی ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, مکے والے اپنے سردار رئیس مکہ قریشیوں کے سردار کعبے کے متولی عبد المطلب کے ساتھ چلنے لگے. ایک کاہنہ کے دروازے پہ پہنچے, جا کر کے دستک دی. کاہنہ مطلب کہ شیخ فانی ہو چکی تھی, بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی, ضعیفہ تھی, نحیف و ناتوا کمزور سی عورت ہو گئی تھی. وہ اپنے گھر سے نکل کر کے باہر آئی. نجومی کہتے ہیں اسے جو ستاروں کی چال پڑھنے کے بعد, جو ستاروں کی چال دیکھنے کے بعد حضرات نتیجے نکال دیتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی, موسم کیسا ہونے والا ہے. مطلب کیا ہے, جو ستاروں کا جس کو علم ہوتا ہے انہیں مطلب کیا نجومی کہا جاتا ہے. وہ عورت باہر آئی, آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ اتنے حسین بچے موجود ہیں اور ان میں حضور کے والد گرامی عبداللہ بھی ہیں.
الٹے قدم واپس ہوئی اور گھر میں جانے کے بعد اس نے اپنا دوپٹہ لیا، اپنے سر پہ رکھا اور سر پہ رکھنے کے بعد کہا مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا اتنی عظمتوں اور برکتوں کے حامل بھی تمہارے ساتھ نوجوان اس محفل میں آئے ہیں، اگر مجھے اس کا علم ہوتا تو میں برہنہ سر اپنے گھر سے نکل کر کے نہ آتی، اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ اب بتائیے کس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا، آگے بڑھنے کے بعد کہا، اے نجومی عورت، اے کاہنہ عورت، دیکھتی ہے یہ ہمارے سردار ہیں، ان کی مجیت کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے، انہوں نے منت مانی تھی اللہ کی بارگاہ میں، نظر مانی تھی اللہ کے گھر میں پیش ہو کر کے، یا اللہ تو مجھے اگر کثیر العیال کر دے تو ایک بیٹا تیرے گھر کے سامنے لا کر کے ذبح کروں گا۔ اللہ پاک نے کثیر العیال کر دیا۔ اب انہوں نے قرآن اندازی جب کی تو ان کے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا ہے، یہ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہم منع کر رہے ہیں، ہم تمہارے پاس لے کر کے آئے ہیں، آپ ہی کوئی حل نکالیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نجومی عورت نے کہا اب بتاؤ کس بیٹے کا نام نکلا ہے، 10 بیٹوں میں کون سے بیٹے کے نام کی پرچی کھلی ہے؟ جیسے ہی حضرت عبد المطلب نے میرے اور تمہارے نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ کو پیش کیا، اس نجومی عورت کے سامنے، نجومی عورت کے سامنے منشمہ ساری کائنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جب پیش ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کہا اے عبد المطلب، ہم تنگوش ہو کر کے میرے کلام کو سنیے، میری بات کو سنیے، آپ عبداللہ کو ذبح نہیں کر پاؤ گے، آپ عبداللہ کو اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کر پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ چھری میں چلاؤں گا، کاٹوں گا، میں ذبح میں کروں گا، میں اپنے بیٹے کو ذبح کیوں نہیں کر پاؤں گا؟ نجومی عورت نے کہا تھا اس جملے کو سنتے ہوئے چلیے اور اس کی قدر بھی کیجئے۔ اس عورت نے کہا تھا دنیا کے اندر کسی نے ایسی سکین اور تلوار نہیں بنائی جو عبداللہ کی گردن کو کاٹ سکے۔ کیا مطلب؟ بولے کوئی چھری بنی نہیں جو عبداللہ کی گردن پہ چل جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بولے مطلب یہ ہے جیسے میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان دنیا کے اندر تشریف لائے گا، اس کے والد کا انداز یہ ہوگا، اس کے والد کی مطلب رفتار یہ ہوگی، گفتار یہ ہوگی، چہرہ مورا اس طرح ہوگا جیسے میں نے پڑھا تھا۔ وہ تمام کی تمام صفات اور خوبیاں مجھے عبداللہ کے اندر جمع نظر آ رہی ہیں، مجھے یہی لگتے ہیں آخری نبی کے والد۔ اور سنو عبد المطلب، جب نبی آخر الزمان کا نور حضرت اسماعیل کی پیشانی میں تھا، انہیں کٹنے نہ دیا، تو یہ نور عبداللہ کی پیشانی میں ہے، مینا میں اسماعیل کو بچا لیا، اور آج مکے کے اندر اللہ کے گھر کے سامنے عبداللہ کو بھی بچائے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ناظرین کرام، جناب حضرت عبد المطلب نے کہا مجھے تو اللہ نے مطلب کیا ہے، میری جو نیت تھی، میری جو تمنا اور آرزو خواہش تھی، میرے رب نے پوری کر دی، مجھے تو رب سے کیا وعدہ نبھانا ہے، ادا کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ بولے عبد المطلب میرے پاس آئے ہو تو راستہ بھی میں نکال کر کے دوں گی، آپ ایک کام کرو کہ 10 بیٹوں کے نام کی مطلب کیا ہے، عبداللہ کے نام کی پرچی نکلی ہے، عبداللہ کے نام کی پرچی کو آپ رکھو اور 10 اونٹوں کی پرچی تیار کرو، دونوں پرچی ڈالو، اگر عبداللہ کے نام کی پرچی پھر بھی کھلے تو 10 اونٹ اور اس میں بڑھا دو، 20 اونٹ کر دو، پھر اگر پرچی عبداللہ کے نام کی کھلے تو 10 اور بڑھا دینا، جب تک اونٹوں والی پرچی نہ کھل جائے تو اسی طرح 10 کر کے اونٹ بڑھاتے جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹوں کی پرچی کو ڈالا، اپنے بیٹے کی پرچی کو ڈالا، پرچی کو اٹھوایا گیا تو اللہ اکبر حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی نکلی، 10 اونٹ کا اور اضافہ کر دیا گیا، 20 اونٹ ہو گئے۔ ہمارے نبی کے والد گرامی کے نام کی پرچی ہے اور دوسری طرف 20 اونٹوں کی پرچی ہو گئی، لیکن پھر جب پرچی کھلی تو حضرت عبداللہ کا پھر نام نکلا، اونٹ کی تعداد بڑھ کر کے اونٹوں کی 30 ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پرچی کھلتی رہی یہاں تک کہ
100 ऊंट हो गए पर्ची के अंदर। इस मर्तबा जब पर्ची खुली है तो अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला के नाम की पर्ची नहीं बल्कि ऊंटों के नाम वाली पर्ची खुली है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट ज़िबा फरमाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का फिदिया हूँ। एक हजरत इस्माइल है कि उनके फिदिये में जन्नत से दुम्बा लाया गया था, और एक हजरत अब्दुल्ला है, उनके फिदिये में मेरे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंटों की कुर्बानी दी, 100 ऊंटों का फिदिया दिया। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिकार के लिए पहुंचे। जंगल में शिकार खेल रहे हैं। मुल्क शाम से 70 या 100 यहूदियों पर मुश्तमिल एक जमात हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आ गई। कहा, अब्दुल्ला हम तुम्हें कत्ल करेंगे। ए अब्दुल्ला, हमें मुल्क शाम से भेजा गया है, हमें तुम्हारे कत्ल की सुपारी दी गई है, सुर्ख रंग के ऊंट हमें मिलेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो, मेरा कसूर तो बताओ, कसूर क्या है? बोले, कसूर तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारी पेशानी में आखिरी नबी मौजूद हैं। वो नबी जब दुनिया में आएगा, नबुव्वत और रिसालत बनी इसराइल से मुंतकिल होकर के बनी इस्माइल में चली आएगी। हमारी तमाम इज्जतें, हमारे तमाम एजाज जो हैं हमसे छिन जाएंगे और बनी इस्माइल उनके हामिल हो जाएंगे। हम तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं ताकि हमारी इज्जत बरकरार रहे। वो लोग ये भूल चुके थे, खुद इंसान अपने आप से इज्जत पे नहीं पहुंचता है। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है वही इज्जत को हासिल करता है, और अल्लाह जिसे जलील करे वो लाख कोशिश करे, लाख जतन करे, वो इज्जत वाला नहीं हो सकता। हुसैन आज भी इज्जतदार हैं, हुसैन आज भी इज्जत पे फाइज हैं। हुसैन के चाहने वाले कितने हैं हजरात, लेकिन यजीद ने इतने जतन किए कि मैं इज्जतदार बन जाऊं। यजीद मिट गया, मेरे हुसैन आज भी जिंदा हैं, हुसैनियों के दिलों में हुसैन जिंदा हैं। तो अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, वह तो इज्जु मन तशा वह तो दिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिससे चाहता है जलील कर देता है। मुल्क शाम के यहूदी समझ रहे थे इज्जत हमें मतलब मिलती रहेगी, लेकिन अल्लाह को इज्जत जो था वो बनी इस्माइल को अब देना था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अगर तुम मुझे इस वजह से कत्ल करना चाहते हो तो मैं एक सरदार का बेटा हूँ, मैं इस तरह तुमसे मतलब क्या है कत्ल नहीं हूँगा, बल्कि मुकाबला करूँगा। मिल्लत के जवानों, हुजूर के वालिद माजिद ने एक मिजाज दिया कि अगर चारों तरफ से घेर लें, तुम्हारी जानों के दुश्मन तुम्हारी लिंचिंग करने लगे तो हजरात गिरामी नर्वस होके मत मरना, बेबस होके मत मरना, बल्कि मुकाबला करना, मुकाबला करके मरना। जनाब हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गैबी मदद आई। यहूदियों ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हम 70 हैं, आप तनहा हो, कैसे मुकाबला करोगे? बोले, मुझे तनहा ना समझो, मेरे साथ मेरे परवरदिगार की मदद है, मेरे साथ खुदा की ताईद नुसरत इलाही मेरे साथ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जनाब हजरत अब्दुल्ला को चारों तरफ से घेरा। हजरत वहाब अब्दे मुनाफ फरमाते हैं, मैं भी मौजूद था जंगल में। हजरात कहते हैं कि 70 लोगों ने जब अब्दुल्ला को घेरा, मैं घबरा गया कि ये मार डालेंगे अब्दुल्ला को, ये कत्ल कर डालेंगे अब्दुल्ला को। लेकिन उन्हें भी ये मालूम नहीं था, अल्लाह जिसे बचाना चाहता है उसे कोई मार नहीं पाता है। अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों की जमात को भेजा, उन्होंने आकर के तमाम यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया और हजरत अब्दुल्ला को हिफाजत उनके वालिद गिरामी के पास पहुंचा दिया। हुजूर के वालिद माजिद आ गए। हजरत वहाब अब्दे मुनाफ ने ये मंजर अपनी निगाहों से देखा कि अब्दुल्ला तो पूछी हुई शख्सियत है, अब्दुल्ला तो अल्लाह की बारगाह में इंदल्लाह बड़ा मकाम और मर्तबा रखते हैं। हजरात गिरामी घर में आए, मशवरा किया, मैं अपनी बेटी का निकाह आमना का सैयदा आमना का निकाह जनाब अब्दुल्ला के साथ करूंगा। परिवार वालों ने मशवरा दिया, कहा तुम गरीब आदमी,
کہا وہ رئیس مکہ وہ اپنے بیٹے کا تمہاری بیٹی کے ساتھ کیسے رشتہ کریں گے؟ کہا ہو سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میں جاؤں گا، ممکن ہے کہ مطلب کیا ہے حضرت عبداللہ کر لے یا نہ کرے، لیکن کان کھول کر کے سنو، قیامت کے دن جب فہرست ہوگی کہ کس کس نے عبداللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے تھے، اس فہرست میں میرا بھی تو نام آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، چلے ہیں، چلتے رہے، مکہ آئے، آنے کے بعد کا عبد المطلب آپ ہی سردار قریش، الحمدللہ میں ہوں، کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کے لیے دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی کا نام بتاؤ، کہا میری بیٹی کا نام آمینہ ہے۔ آپ نے لفظ آمینہ پہ غور و فکر فرمایا، آمینہ یہ امن سے بنا ہے، آمینہ کے معنی ہے، امن کے معنی چین، قرار، سکون، آمینہ ہے چین دینے والی، سکون دینے والی، اطمینان دینے والی۔ حضرت عبد المطلب نتیجہ نکالتے ہیں آمینہ امن سے بنی ہے، اس کے معنی چین ہے۔ آمینہ اور عبداللہ کا جب ملن ہوگا اور جو بچہ دنیا کے اندر آئے گا تو وہ سکون کا پیغام دیتا ہوا آئے گا، وہ امن و شانتی کا پیغام دیتا ہوا آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ دکھے دلوں کا مداوع کرتا ہوا آئے گا۔ تاریخ بتاتی ہے طے ہو گیا رشتہ، جب چلنے لگے وہب عبد مناف، ہاتھ پکڑ کے عبد المطلب نے کہا تم جانتے ہو یہ رشتہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہو گیا تھا، اس کا علم میرے خواب میں مجھے ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم نے مجھ سے کہا تھا عبد المطلب اپنے بیٹے کی رشتے کے لیے کہیں پہ حامد کر دینا، تمہاری بیٹے کا رشتہ حضرت آمنہ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماتے ہیں اے وہاں میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم آ گئے، اگر تم نہ آتے تو میں خود چل کے تمہاری دہلیز پہ اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت حضرت آمنہ کو قبول کیا اپنے بیٹے کے لیے جس وقت ان کے پاس دوسرا آپشن موجود تھا۔ مکے کے بڑے بڑے مالدار وزراء لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے پیغامات دیے، زمینداروں نے، چودھریوں نے، جن کی مونچھوں پہ گھی کے چراغ جلتے تھے، جن کے پاس اللہ اکبر اونٹوں کے ریبڑ، اونٹوں کی مطلب بہت ساری تعداد ہوتی تھی، بکریوں کے ریبڑ غنم ان کے پاس ہوتے تھے، لیکن نبی پاک کے والد دادا جان نے حضرت عبداللہ کے لیے کیسی لڑکی کا انتخاب کیا؟ آپ نے دولت نہیں دیکھی، آپ نے مال نہیں دیکھا، آپ نے حضرت آمنہ کا تقوی دیکھا، حضرت آمنہ کی پرہیزگاری کو دیکھا۔ آج بھی کاش مسلمان لڑکی کی پرہیزگاری دیکھنے لگے، جب بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جائیں، اللہ اکبر اپنے بچے کے لیے بچی دیکھنے جائیں تو اس لڑکی کا تقوی دیکھیں، اس بچی کی پرہیزگاری دیکھیں، اس بچی کی یہ دیکھیں نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی، پردہ کرتی کہ نہیں کرتی۔ جو حضرت عبداللہ کے نکاح کے لیے حضرت آمنہ سے حضرت عبد المطلب جا رہے ہیں، ساتھ میں ساتھ آپ کے باراتی ہیں، جا کر کے آپ نے نکاح پڑھایا اپنے بیٹے کا، ان کی سیرت کا خطبہ ہوا، سیدہ آمنہ کی سیرت کا خطبہ ہوا، اللہ اکبر رخصتی ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے اعلان فرمایا یہ بارات جو ہے اب واپسی میں اللہ کے گھر میں پہلے چلیں گے ہم لوگ۔ حضرت عبد المطلب اللہ کے گھر میں پہنچے، حضرت عبداللہ بھی اللہ کے گھر میں، حضرت سیدہ آمنہ بھی اللہ کے گھر میں، جا کر کے سب لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ یہاں پہ ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے چلیں، اصلاح معاشرہ بھی بہت ضروری ہے۔ آج ہم بھی کسی کی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر کے لے کر کے آتے ہیں، جیسے ہی وہ لڑکی اللہ اکبر ہمارے گھر کی بہو ہمارے گھر میں آتی ہے تو ان کی ویڈیو گرافی ہوتی ہے، تصویر سازی کرنے والا تصویر سازی کرتا ہے، فوٹو کشی کرنے والا فوٹو کشی کرتا ہے، لڑکی کا مطلب کیا گھونگھٹ ہٹوایا جاتا ہے، نقاب ہٹوایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اتنی بڑی بے غیرتی مذہب اسلام کے اندر ہے۔ ہمارے نبی نے پردے پہ زور دیا تھا، لیکن ہم جتنا زور اسلام میں پردے پہ دیا گیا، آج اگر دور حاضر میں دیکھا جائے مسلمانوں کی عورتیں، بیٹیاں، بہنیں اتنی ہی بے پردہ نظر آ رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نکاح ہو گیا، اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے ملاقات کرتے ہیں، جس گھڑی کا آسمان والوں کو انتظار تھا، زمین والوں
کو شد و مت کے ساتھ انتظار تھا. فرشتے جس گھڑی کے منتظر تھے وہ گھڑی وہ ساعت پربہار بہت قریب آ گئی. حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے ملاقات کرتے ہیں. نور مصطفیٰ منتقل ہو کر کے ان کے شکم ان کی پیٹھ سے سیدہ آمنہ کے شکم میں آ کر کے پروان چڑھنے لگا. 2 ماہ کی مدت ہوئی حمل کو حضرت آمنہ کو. حضرت عبداللہ سوئے شام گئے مطلب تجارت کے لیے, واپس ہو رہے تھے. مدینے میں آ کر کے انتقال ہو گیا. حضرت عبد المطلب اپنے بچوں کے آنے کا آمد کا انتظار کر رہے تھے. سب کے سب بیٹوں پہ نظریں پڑی, لیکن حضرت عبداللہ کو نگاہیں عبد المطلب تلاش کر رہی تھی. تلاش بسیار کے بعد بھی حضرت عبداللہ نظر نہ آئے تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹو تمہارا بھائی عبداللہ نظر نہیں آتا. بچوں نے کہا والد بزرگوار معاف کرے, قضاء الہی سے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. انہوں نے وصال کر لیا. حضرت عبداللہ کھڑے, عبد المطلب کھڑے تھے, فوری طور پہ زمین پہ بیٹھ گئے. صدمہ برداشت نہ کر سکے. جوان بیٹا باپ کی کمر توڑ کر کے چلا جاتا ہے. جوان بیٹا جب جاتا ہے باپ کو اتنے صدمے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے, بڑھاپا اس پہ آ جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کے کہتے ہیں اے آمنہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا. نبی کی امی جان بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور آپ اپنے شوہر کا سوگ منانے لگے. عدت آپ کرنے لگے. عدت بھی سنتے ہوئے چلیے عدت کس طرح ہوتی تھی. حضور اکرم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتیں اللہ اکبر کبیرہ سالہ سال اللہ اکبر کبیرہ اپنے شوہر کی عدت کیا کرتی تھی, سوگ منایا کرتی تھی. عدت میں مرچ والا کھانا نمک والا کھانا ان کو نہیں دیا جاتا تھا, بغیر نمک و مرچ والا کھانا ان کو پیش کیا جاتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ عورت کو مقید کر دیا جاتا تھا. 1 سال کے بعد عورت اگر زندہ نکلتی تھی اونٹ کی مطلب پیٹھ پہ بٹھا کر کے اس کو پورے مطلب کیا ہے بستی میں گھمایا جاتا تھا. سماج کو یہ ذہن و فکر یہ میسج دینے کی کوشش کی جاتی تھی یہ چڑیل ہے, اس نے اپنے شوہر کو ڈس لیا ہے, اس کی وجہ سے اس کا شوہر مرا ہے. مذہب اسلام اس کا کنڈم کرتا ہے, اس کی مذمت کرتا ہے ایسے نظریے کی, ایسے مطلب عقیدے کی کہ فلانی عورت اپنے شوہر کو مطلب کیا اس نے مار دیا, ڈائن ہے, ڈس لیا. عورت ڈائن نہیں ہے. عورت اگر اللہ رسول پر ایمان رکھنے والی ہو تو اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. وہ اگر لڑکی ہے تو ماں باپ کے لیے دخول جنت کا ذریعہ ہے. لڑکی کو اللہ نے رحمت بنایا ہے, رحمت ماں باپ کے لیے رحمت, سسرال والوں کے لیے بعد شادی رحمت, اپنے شوہر کے لیے رحمت, اپنے بچوں کے لیے رحمت, اپنے شوہر کی مطلب کیا ہے رزق میں روزی میں برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور